बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अलैका सहाबका या हबीबल्लाह। पॉलिटिकल कॉर्नर के साथ सफदर हुसैन साहब हाजिर खिदमत है अपने तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। आज मैं ये बात करना चाहता हूँ कि मेरे जो मुसलसल वीलाग सुनने वाले मेरे सामीन हैं उनके लिए, उनकी यादाश्त के लिए कि मैंने जितने भी वीलाग किए हैं आपको याद होगा उसमें 90% मेरी पेशीन गोइयाँ जो मैंने की थी वो सच्ची साबित हुई हैं। मैंने जनाब गुलाम मुस्तफ़ा नवाज खोखर का कहा था कि वो पार्टी से रिज़ाइन करेंगे। अभी उन्होंने सेनेट से रिज़ाइन किया है तो वो अनकरीब अपनी पार्टी से भी रिज़ाइन करेंगे। कुछ अरसे के लिए वो पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ बयानात दे रहे थे। पार्टी ने उनसे इस्तीफ़ा मांगा। आज उन्होंने कहा कि मैं कल सेनेट के चेयरमैन को अपना इस्तीफ़ा पेश कर दूंगा। उसके बाद मैंने कहा था कि शेख रशीद अहमद साहब की कोई पेशीन गोई सच्ची साबित नहीं होगी। वो मार्च से आज तक लगे हुए थे कि हुकूमत फारग हो जाएगी। हर महीने एक नई डेट देते थे। फिर आखिरी उनकी डेट थी कि 12 रबीउल अव्वल के बाद झाड़ू फिरेगा। फिलहाल वो झाड़ू भी नहीं फिरा और जो मुस्लिम लीग नून और पीटीएम की गवर्नमेंट है वो मज़ीद मजबूत हो गई है। और मैंने ये भी अपने साइमीन को कहा था कि कप्तान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिलेगा, उन पर तौहीन अदालत नहीं लगेगी। वो भी आपने देख लिया। उसके बाद मैंने कहा था कि कप्तान तोशाखाना केस में नाअहल होंगे। वो भी आपने देख लिया कि कप्तान साहब तोशाखाना केस में नाअहल हुए हैं। इसके बाद मैं मज़ीद पेशगोई आज करना चाहता हूँ अपने सियासी तजर्बे की बुनियाद पर ये कि कप्तान साहब की पार्टी भी फॉरेन फंडिंग केस में बैन होगी और वो नई पार्टी रजिस्टर करवाएंगे। उसके बाद कप्तान साहब गिरफ्तार भी ज़रूर होंगे। उसके बाद फिर वो बेल आउट भी हर सूरत होंगे। और 2023 के इलेक्शन में मैं कप्तान साहब का कोई रोल नहीं गवर्नमेंट में देख रहा। आप मेरी बातें बेशक दीवार पे लिख दे, इंशाअल्लाह ताला हरफ बहरफ सच्ची होंगी। ये तमाम बातें मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर कह रहा हूँ। और मेरी ये भी पेशीन गोई है कि कप्तान साहब असम्बली में दोबारा वापस तमाम MNA के साथ जाएंगे। ये भी आप नोट कर लें। अभी आते हैं कप्तान साहब पे जो हमला हुआ है उसकी FIR जो कल दर्ज हो गई है, लेकिन कन्फ्यूजन उसी तरह जारी है। दोनों बल्कि तीनों तरफ से, CM पंजाब की तरफ से, पुलिस की तरफ से, PTI की तरफ से और वफाकी गवर्नमेंट का तो वैसे ही इसमें FIR में कोई रोल नहीं है, लेकिन उन्हें भी मुलव्वस किया जा रहा है। जहाँ तक मेरी इत्तलात है, मेरे ज़राए बता रहे हैं कि कप्तान और चौधरी परवेज़ लाई के दरमियान मज़ीद गलतफहमियाँ जो पहले भी थी वो मज़ीद फैल गई हैं और मज़ीद उनको तक़वियत मिली है और अलहदगी तक बातें हो चुकी हैं। पूरी PTI की क़यादत इस वक्त चौधरी परवेज़ लाई साहब का तनकीद कर रही है इस FIR के हवाले से जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी। इसलिए कि चौधरी परवेज़ लाई साहब ने बरमला कहा, आप तो एक मेजर जनरल साहब का नाम ले रहे हैं, मैं एक फौज के किसी एक सिपाही पर भी FIR दर्ज नहीं करवाऊंगा, ना उन्हें हुक्म दूंगा। इसलिए इससे मज़ीद गलतफहमियाँ पैदा हुई हैं और चौधरी मूनस लाई साहब पहले तो खामोश थे, आज फिर वो भी बोले हैं। चौधरी परवेज़ लाई साहब भी बोले हैं। ऊपर नीचे 3-4 मुलाकातें कप्तान साहब से चौधरी परवेज़ लाई की हो चुकी हैं, लेकिन मज़ीद गलतफहमियों में इजाफा हो रहा है जिसमें PTI जलती हुई आग पे तेल फेंक रही है। वो अपने अपने बदले चौधरी परवेज़ लाई से चुकाने की कोशिश कर रही है और वो बयानात की शक्ल में, क्योंकि PTI पाकिस्तान, PTI पंजाब सब चौधरी परवेज़ लाई साहब को हदफ़े तनकीद बनाए हुए हैं। इस FIR की वजह से आज ये भी PTI की तरफ से ऐलान किया गया है कि हम इसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। हमारा मुल्ज़म नवीद नहीं है, हमारे वही तीनों मुल्ज़म हैं जिनका कप्तान साहब नाम दे चुके हैं। देखते हैं कि ऊँट कौन सी करवट बदलता है। यहाँ पे ये भी कन्फ्यूजन है कि पहले कप्तान साहब ने
منگل کا اعلان کیا کہ ہم وزیر آباد سے ہی احتجاج لانگ مارچ شروع کریں گے، پھر اس کے بعد انہوں نے بدھ کی ڈیٹ دی، اب یہ ڈیٹ چلتے چلتے جمعرات پر پہنچ گئی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ جمعرات کو بھی اس کو حتمی شکل دی جاتی ہے یا کہ نہیں۔ یہاں پہ یہ بھی میں وضاحت کرتا چلوں کہ ابھی تک محمد احمد ناصر چٹھا صاحب جو زخمی ہیں وہ ہاسپٹل سے گھر منتقل ہو گئے ہیں، لیکن وہ اجلاس کی قیادت کرنے کی صحت ابھی ان کی نہیں ہے۔ انہیں جو فائر لگے ہیں ان کی جان کو قطعاً کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن وہ زیادہ گہرے تھے فائر اور زخم گہرے تھے، اس لیے وہ قیادت نہیں کر سکتے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ وہ قیادت کرتے ہیں کہ نہیں۔ اور کپتان صاحب نے بھی کہا ہے 10 سے 15 دن ہمیں راولپنڈی پہنچنے میں لگیں گے، جس کی ابھی تک حتمی بات نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ 10-15 دن میں مارچ راولپنڈی پہنچے گا اور میں مارچ کو راولپنڈی میں جوائن کروں گا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے دولہے کے بغیر برات ہو تو برات پریشان ہوتی ہے، راستے میں بھی پریشان ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شاید دولہا آتا ہے یا ٹائم پہ نہیں آتا، ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ بہرحال یہ کنفیوژن ابھی تک جاری ہے۔ یہ آج ایک خوش آئین بات ہے کہ جو پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ تمام احتجاج ختم کر دے، جو لوکل لیول، شہروں کی لیول، قصبوں اور دیہات کی لیول پر ہوتا، اس میں بہت سی گالیاں پی ٹی آئی کو پڑی ہیں۔ اسی جماعت میں کل فیاض الحسن چوہان صاحب نے اپنے ایک کارکن کو تھپڑ سیدھ کیا، اس کے بعد پھر اس سے معذرت بھی کی۔ اور ایک راولپنڈی میں یہ بھی واقعہ ہوا ہے کہ ایک لڑکا جو کھمبے پر چڑھا ہوا تھا وہ بھی جنونی قسم کا تھا، وہاں تار شارٹ ہوئی، اس کو لگی تو وہ نیچے گرا، وہ ابھی تک ہاسپٹل میں داخل ہے۔ اللہ کرے کہ اس کی جان بچ جائے۔ وہ بھی جنونی قسم کا تھا، جیسے کپتان پر حملہ کرنے والا جنونی ہے۔ یہ جنونی لوگوں کا کام ہے، وہ سب کے سامنے کھمبے پر چڑھ گیا، لوگ منع کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود جب اسے شارٹ لگی تو وہ نیچے گرا۔ اللہ کرے کہ اس کی زندگی بچ جائے۔ اور لوگ فزیکلی، ایک تو ہوتا ہے نا کہ ایسے ہی بات ہے، یہ میں جو بھی بات کر رہا ہوں حقائق پہ، میں ہمیشہ حقائق پہ بات کرتا ہوں۔ لوگوں نے فزیکلی، جو لوگ سڑکیں بند کرتے تھے، ٹائر جلاتے، انہیں گالیاں نکالی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا کیا قصور ہے، یہ آپ کا آپس کا معاملہ ہے، حکومت اور اپوزیشن کا معاملہ ہے، سزا ہمیں کیوں دی جا رہی ہے؟ اس لیے ہمیں سزا دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو ووٹ دیتے ہیں اور اقتدار میں پہنچاتے ہیں، یہ ہے ہمارا صلہ، ہماری جو ہم آپ سے وفاداری نبھاتے ہیں اس کا یہ صلہ دے رہے ہیں۔ ہم بچوں کو کیسے سکول سے لائیں یا بچوں کو سکول کیسے چھوڑیں اور واپس کیسے لائیں، اور مریضوں کو ہاسپٹل کیسے لے جائیں، کیونکہ پنڈی اور اسلام آباد میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ مکمل طور پر مفلوج ہو چکا تھا۔ لوگ گالیاں نکال رہے تھے، لوگ جو کاروباری لوگ ہیں، جو جدھر بھی کاروبار کرتا ہے، آج ہفتے سے ان کا کوئی کاروبار نہیں ہوا اور پورا راولپنڈی اسلام آباد کنفیوژن کا شکار تھا۔ شکر الحمدللہ کہ آج پی ٹی آئی کی قیادت نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس احتجاج کو ختم کرنے کا کہا ہے۔ بہرحال یہ اب سیاست جو ہے نا وہ پہلے کی طرح نہیں ہوگی، اب شدید قسم کی نفرت ایک دوسرے کے خلاف ہو چکی ہے۔ کپتان پر جو حملہ ہوا ہے وہ بالکل پی ٹی آئی کے نہ قیادت کو ہضم ہوگا، نہ پی ٹی آئی کے فالورز کو ہضم ہوگا، اس لیے اس سے مزید نقصان کا خطرہ ہے۔ اللہ کرے کہ ایسی صورتحال نہ ہو۔ ابھی بھی دونوں طرف سے قیادت کو چاہیے کہ آپس میں مل بیٹھ کر اس کا کوئی حل ڈھونڈے، سیاسی حل نکالے۔ یہ جو نفرت کی آگ لگی ہوئی ہے یہ پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے گی اور اقتدار بھی یہی دونوں گھروں کا رہ جائے گا۔ کوئی اس کی تیسری قوت اس میں مداخلت کرے گی، پھر یہ دونوں گھر ہاتھ ملتے رہ جائیں گے اور ایک دوسرے پر الزامات لگائیں گے کہ نہیں ہماری وجہ سے نہیں کوئی تیسری قوت آئی، ان کی وجہ سے، وہ کہے گے نہیں ہماری وجہ سے نہیں آئی، ان کی وجہ سے آئی ہے۔ اس لیے قیادت کو ہوش کے داخل لینے چاہیے، سپریم کورٹ کو بھی مداخلت کرنی چاہیے اور سیاستدانوں کو آپس میں مل بیٹھ کر آئندہ کے لیے لائحہ عمل طے کرنا چاہیے۔ چیف آف دی آرمی اسٹاف کا بھی نام اب لے لینا چاہیے، جس کو بھی نامزد کرنا ہے، کیونکہ بہت دیر ہو چکی ہے، اور الیکشن کے ڈیٹ کا بھی اعلان کر دینا چاہیے جو حتمی ہو، اور آپس میں مل بیٹھ کر اگر دونوں مسئلے حل کریں گے تو یہ دونوں گھروں کے بھی لیے بہتر ہے
اور ملک کے لیے بھی بہتر ہے اور قوم کے لیے بھی بہتر ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرے ملک کو ہمیشہ سلامت رکھے اور مجھے سچ بولنے اور آپ تک سچ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں نماز پائیگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے والدین، عزیز و اقارب، دوست احباب جو وفات پا گئے ہیں، اللہ پاک صاحب کو جنت اور فردوس میں اللہ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔